السلام علیکم ویورز، میں ہوں ملک مشرف عباس، ایڈوکیٹ، ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن جنگ سے میرا تعلق ہے۔ آج میں آپ کو حق کی حضانت کے بارے میں معلومات دوں گا۔ اس سے پہلے آپ میرا چینل جی ایم لا فرم سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی پہنچ سکے۔ حق کی حضانت کے بارے میں آپ کو میں آج شرعی طور پر اور قانونی طور پر تمام مراحل کے بارے میں بتاؤں گا۔ بچہ جب مادر رحم میں پرورش پا رہا ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ ماں باپ کے دل میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ ماں کی کوکھ کو رحم کچھ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جب رب کریم وہی سے انسان کے ارد گرد کے ماحول کو اس کے مطابق ڈھال کر رحم و کرم کی فوار نازل کرتا ہے، جب ایک بچہ دنیا میں پہلا سانس لیتا ہے تو اس کا مفاد ہی ماں باپ کے نزدیک سب سے افضل و برتر ہوتا ہے۔ حضانت حضن سے ماخوذ ہے، اور حضن لغت میں گود، سینہ سے بغل اور پہلو تک کا حصہ کو کہتے ہیں، اور اسی مناسبت سے حضانت لغت میں بچوں کی پرورش، نگہداشت اور دایا گیری کے کام کو کہتے ہیں۔ رد المختار ایک کتاب ہے، اس میں حضانت کا شرعی مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ تربیت و پرورش کرنے کا حق رکھنے والا شخص بچے کی تربیت اور پرورش کی ذمہ داریاں بجا لاتا۔ حضانت کی اس کے علاوہ اور بھی تعریفیں بیان کی گئی ہیں۔ ان سب کو سامنے رکھنے سے یہ بات بہت واضح ہوتی ہے کہ حضانت سے مراد بچے کی اسلامی عقیدے اور اخلاق فاصلہ کی بنیاد پر تربیت ہے۔ محمود علی السرطاوی نے شرح قانون الاحوال الشیخیت کے صفحہ نمبر 361 میں کہا کہ حضانت سے مراد بچے کے جسم، عقل، وجدان اور دیگر تمام امور کی ہر ممکن نگہداشت ہے جو اس کو عمر کے اس مرحلے میں درکار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ حضانت شرعاً واجب ہے، کیونکہ اس کے ترک سے بچے کی ہلاکت اور نقصان کا اندیشہ ہے۔ پھر اگر حاضن یعنی پرورش کرنے والا ایک ہی شخص ہو، مثلا ماں ہو، اور بچہ اس کے علاوہ کسی اور کو قبول نہ کرتا ہو تو اس صورت میں حضانت فرض عین بن جاتی ہے، اور اگر حاضن پرورش کرنے والا ایک سے زائد ہو تو فرض کفایہ ہے۔ لغوی معنی میں حق حضانت سے مراد بچے کی پرورش کرنے کا حق ہے۔ شادی جہاں ایک مضبوط بندھن ہے، وہیں یہ اتنا نازک رشتہ بھی ہے کہ 3 لفظوں میں تعلق ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی اپنے درمیان کا تعلق تو آرام سے توڑ لیتے ہیں، مگر بچوں کا مستقبل نہیں سوچتے کہ جن کی پوری ذات ہی توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتی ہے۔ طلاق کے بعد سب سے بڑا مسئلہ بچوں کی پرورش کا آتا ہے۔ محمدن لا کے تحت ماں کو کم سن بچوں کی حضانت کا حق مکمل طور پر حاصل ہے۔ ماں کم سن بچوں کی پرورش بیٹے کی 7 سال تک اور بیٹی کی بالغ ہونے تک حاصل کر سکتی ہے، مگر کچھ صورتوں میں ماں کا یہ حق زائل ہو جاتا ہے۔ وہ یوں کہ اگر ماں شادی کر لے تو پھر شوہر کا یہ حق ترجیح ہو جاتا ہے۔ اگر شوہر بھی شادی کر لے تو پھر بچوں کی نانی کے پاس حق محفوظ ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے نواسے نواسیوں کی حضانت کا دعویٰ دائر کر کے بچے لے سکتی ہے۔ باپ چونکہ اصلی اور قانونی ولی ہے، اس لیے نابالغ بچوں کی تربیت تو ماں کرتی ہے، مگر باپ کو ایک ولی یعنی نگران کی حیثیت سے بچوں کی تربیت کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے، اور جب بچے بالغ و سمجھدار ہو جائیں تو بچوں کی حضانت کا حق ماں سے باپ کو منتقل ہو جاتا ہے۔ اگر طلاق کے بعد عورت اپنے بچوں کو دودھ پلائے تو شوہر پر فرض ہے کہ جب تک بچہ دودھ پیے وہ عورت کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھے اور عورت کو دودھ پلانے کا معاوضہ بھی دے۔ قرآن مجید میں
سورۃ الطلاق آیت نمبر 6 میں واضح ارشاد ربانی ہے، پھر اگر وہ تمہارے لیے بچہ کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دو۔ بعض ایسی صورتیں ہوتی ہیں جب ماں کے پاس بچوں کی حضانت کا حق نہیں ہوتا۔ ان میں سے چند یوں ہیں: اگر عورت کسی ایسے آدمی سے شادی کر لیتی ہے جو کہ بچوں کا حقیقی محرم رشتہ دار نہ ہو تو ایسی صورت میں عدالت عورت سے یہ حق واپس لے لیتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر دوسری شادی کے بعد وہ عورت اپنے پہلے شوہر یعنی بچوں کو ان کے والد سے اتنی دور لے جا کر رہائش پذیر ہو جائے کہ وہ بچوں کی تربیت نہ کر سکے تو بھی اصل والد اپنے بچے عدالت کے ذریعے لے سکتا ہے۔ باقی صورتوں میں عورت کا اپنے دین سے پھر جانا، غیر اخلاقی زندگی گزارنا یا پھر بچوں کی تربیت و پرورش میں غفلت اور لاپرواہی برتنے سے بھی عورت کا حق ختم ہو جاتا ہے۔ لڑکا جب 7 سال کا ہو جائے اور لڑکی بلوغت کی حد پار کر لے تو اس کے باپ کو حق حضانت حاصل ہو جاتا ہے۔ مگر یہ بھی سچ ہے کہ عدالت بچوں کی مرضی اور حالات کو بھی مد نظر رکھتی ہے۔ اگر باپ اس قابل نہ ہو کہ وہ بچوں کی تربیت اور پرورش بہتر طور سے کر سکے تو پھر عدالت کو حق حاصل ہے کہ وہ ان بچوں کی ماں یا کسی دوسرے شخص کو ولی مقرر کر سکتی ہے۔ عدالت اس بات پر مجبور نہیں ہوتی کہ وہ باپ کی نااہلیت کی صورت میں دادا یا کسی اور مستحق شخص کو نابالغ کی ذات کا ولی مقرر کرے، کیونکہ باپ کی موجودگی میں دادا کو کوئی قانونی حق نہیں آتا۔ عدالت کے سامنے صرف اور صرف نابالغ کی فلاح و بہبود ہوتی ہے۔ ہاں، مگر باپ نے دوسری شادی کر لی ہے تو اس صورت میں صرف اسی وجہ سے باپ حق حضانت کے لیے نااہل ہوتا ہے۔ باپ حق حضانت کے لیے نااہل اس وقت نہیں قرار دیا جا سکتا، اور نہ ہی باپ صرف اسی وجہ سے بچہ ماں سے جدا کر سکتا ہے کہ وہ 14-15 سال سے ماں کے پاس ہی رہ رہا ہے۔ اس لیے ٹھوس اور مضبوط دلائل کی ضرورت ہوگی۔ اگر کوئی فیصلے کے خلاف اپیل کرنا چاہ رہے ہوں کہ بچوں کی حضانت کا فیصلہ صحیح نہیں ہوا تو گارڈین جج بطور فیملی کورٹ اختیارات عمل میں لا رہے ہیں کہ فیصلے کے خلاف اپیل کر سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں حق حضانت کی مکمل تشریح ہو چکی ہو، جو کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آئندہ ویڈیو میں آپ کو حضانت کس کا حق ہے بتاؤں گا، اور مدت حضانت اور مستحقین حضانت کی ترتیب بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ حضانت کے استحقاق کی شرائط بتاؤں گا، محزون سے متعلق شرائط اور حاضن سے متعلق شرائط بتاؤں گا۔ والسلام۔